ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت میں تھے نا تو بزرگوں کی صحبت سے بڑا دل بنتا ہے انسان کا. ہم تو نالائق مریدوں میں شمار ہوتا تھا, لیکن ایک چیز پیدا ہوئی تھی, ہمیں جب بھی کوئی نعمت ملتی نا تو پتہ ہے کیا احساس ہوتا, نعمت ملنے پہ اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی تھی, یہ ڈر ہوتا تھا کہیں ناشکری نہ ہو جائے ہم سے, کہیں ناشکری, کیونکہ نعمتیں تو فرعون کو بھی ملی ہیں بھائی, قارون کو بھی ملی ہیں. یہی نعمت اگر شکر کے بغیر ملے تو یہ نعمت نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. مجھے یاد ایک دفعہ میں ایسے ہی, ہم کہیں سفر پہ نکلے ہوئے تھے تو بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی, وہ پانی وانی ہمارا ختم ہو گیا تھا, تو ایک یہ پہاڑی علاقے کی طرف نا, کے پی کے کی طرف, تو ہمیں پانی کا چشمہ نظر آیا, بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی تھا. مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور ساتھیوں کو بھی. ہم گئے, ہم نے پانی پیا, تو مجھے یاد, کیونکہ بزرگوں کی صحبت کا نا انسان پہ اثر پڑتا ہے, ہم تو ہیں تو نالائق اب بھی ہیں, پہلے بھی تھے, لیکن مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے. میں جب پی رہا تھا میں کہہ رہا تھا اے اللہ یہ پانی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے, اصل نعمت ہے کہ تو شکر کی توفیق دے دے ہم کو. پانی بھی بڑی نعمت ہے بھائی, پانی تو کافر کو بھی ملتا ہے, اللہ کے دشمنوں کو بھی ملتا ہے, یہ بھی نعمت ہے, لیکن اصل نعمت یہ کہ پینے کے بعد اللہ کی طرف دھیان جائے. یہ اگر نہیں جا رہا نا تو بھائی پانی پھر کوئی نعمت نہیں ہے, یہ تو کافروں کو ملی ہے, دشمنوں کو ملی ہے اللہ کے, ان کو تو منرل واٹر ملتا ہے, اللہ کے دشمنوں کو ہم جراثیم والا پیتے ہیں. گلا کیوں خراب چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر, تو اللہ کہتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا, جو لوگ ہم سے, کیونکہ یہ سارے فسادات انہی لوگوں کے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں, جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگانا چھوڑ دی. ان کا خیال ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے, مریں گے تو ختم ہو جائیں گے. سارے سائیڈ ایفیکٹ اسی کے شروع ہوتے ہیں. اور جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے وہ کبھی بھی دنیاوی زندگی پہ مطمئن نہیں ہوتا, اس کو دولت کی انبار لگا دو. تبھی یہ جو لوگ علماء کو دیکھتے ہیں نا پیسے میں, سمجھتے ہیں یہ علماء اترا رہے ہیں. علماء کی نظر میں اس دولت کی 2 ٹکے کی ویلیو آخرت کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے, نہ وہ اتنا خوش ہو رہے تھے اس دولت پہ. یہ تو کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ کم ظرف آدمی سمجھتے ہیں میرے پاس پیسہ آ جائے تو بہت خوش قسمت. خدا کی قسم علماء نہیں سمجھتے کہ بہت خوش قسمت ہے پیسہ آ گیا تو, یہ نہیں سمجھو. واقعی صحیح عالم ہوگا وہ نہیں سمجھتا, وہ اس کو ایک نعمت کے طور پہ لیتے ہیں, اس سے زیادہ کو بہت بڑی عظیم نہیں, نہ اس نعمت کے طور پہ نہیں لیتے. تو لیکن کم ظرف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ابے ان کو کیا مل گیا. جیسے کھلونا پکڑا دو جھنجھنا کسی بچے کو, دوسرا بچہ کہے گا او بھائی یہ تو کامیاب ہو گیا, بڑے ہنس رہے ہوں گے ابے کیا جھنجھنا دے دیا. تو یہ ریوو گاڑی اور یہ دولت مولت یہ جھنجھنے ہیں بھائی, یہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے سسر اللہ مغفرت فرمائے دوسرے والے, تو کیونکہ ایسا نا وہ پہلے والے بولے ابے میں زندہ ہوں تو نے مجھے مار دیا, کیونکہ مجھے ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے کون سے کی بات کر رہا ہوں. ان کے جب انتقال کا وقت تھا نا, بہت بیمار تھے وہ, میں جب ان کے پاس گیا تو عیادت کے لیے, ایک ہی جملہ زبان پہ, بھائی بیماری بھی, صحت بھی اللہ کی نعمت ہے, اور حالانکہ کینسر تھا ان کو ہڈی کا, پیچھے ریڑھ کی ہڈی کا, اس قدر تکلیف میں تھے نا وہ, اس قدر تکلیف میں, اور بستر مرگ پہ پڑے ہیں, زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے. جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا انہوں نے کہا بیٹا صحت بھی اللہ کی نعمت, اور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے نا, تو ان کا حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے تو حضرت سے سنا ہے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. کیسی تسلی. میرے استاد سے مفتی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ, جب وہ بیمار ہوئے, ان کو بہت سخت بیمار, حالانکہ جوان تھے, وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے. تو جب میں ان سے ہاسپٹل میں ملنے کے لیے گیا نا, تو نلکیاں لگی ہوئی ہیں, بہت سخت قسم پرسی کی حالت تھی. اب یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی مجھے جذباتی سا ہو جاتا ہوں میں. ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, تو ہم سمجھے کہ شاید بیماری کی تکلیف میں کیا ہے, موت بھی ہے ظاہر ہے, بچے بھی چھوٹ رہے ہیں, سب کچھ. انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے, بس مجھے یہ فکر ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں, کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ وہ کیا کر دے, معاف. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے کہ یہ ایسے نہیں ہے. یہ جو ہے نا جو دنیا پہ مطمئن ہو گئے, تو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا پہ مطمئن نہیں ہوئے. وہ کہہ رہے تھے بھائی اصل کیا ہے, آخرت ہے. اور ویسے بھی وہ اگر زندہ رہتے تو اتنا پرانا واقعہ ہو سکتا ہے, اب تو ویسے ہی انتقال کر چکے ہوتے.
کوئی پہلے مر جاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے بعد میں مر جاتا ہے. میں نے کسی دنیا دار کو نہیں دیکھا کہ وہ رو رہا ہو اس چکر میں کہ یار کاش بس مجھے دعا کرو میری مغفرت ہو جائے. مجھے مغفرت کی فکر ہے, صحت کی اتنی فکر نہیں ہے. تو یہ وہ ذہن ہے جو قرآن بنانا چاہتا ہے کہ آخرت کو مسلط کر دو اپنے اوپر. تو یہ آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے امیدیں نہیں لگاتے, بھول گئے ہیں ہمیں. ورضوا بالحیات الدنیا, اور یہ اگلی آیت اور مزیدار ہے. کیوں بھول گئے ہمیں؟ اسی دنیا کی زندگی پہ کیا ہو گئے ہیں خوش, کیونکہ یہاں بڑی نعمتیں ہیں, بنگلے بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, شاپنگ سینٹر بھی ہیں, اور یہاں پر رنگ برنگی جو ہے بد نظری کے لیے عورتیں بھی ہیں, فوش فلمیں بھی ہیں, بڑی عیاشیاں, یہاں پہ شراب کباب بھی ہے. فرماتے ہیں وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, جس کے نتیجے میں یہ ہماری آیات سے کیا ہو گئے غافل. اب ان کو بتایا جاتا ہے یہ سود ہے چھوڑ دو, نہ. یہ نماز ہے پڑھ لو, نہ. یہ اب ہماری آیات سے کیا ہو گئے غافل. کوئی فزکس پڑھ رہا ہے, کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی جناب بزنس کمانے کے اور بہت سارے طریقے پڑھ رہا ہے. اب اسی میں الجھ کے رہ گئے. ٹھیک ہے پڑھو بھائی, اللہ کی آیات سے تو غافل نہ ہو نا. اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. جن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے. بما کانوا یکسبون, اللہ یہ تو بڑا ظلم ہے, تو آگ میں ڈال دے گا. اللہ کہتے ہیں نہ, بما کانوا یکسبون, جو جرم انہوں نے کیا ہے نا اس کی یہی سزا بنتی ہے. ایک ملحد نے اعتراض کیا کہ جرم تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سزا ہمیشہ کی جہنم, یہ تو ظلم ہے. کہتے ہیں نا لوگ. بس یہ کافی, آج میرا گلا اجازت نہیں دے رہا ہے مجھے, صورت میں تو بہت کچھ ہے. ویسے بھی میں نے سوچا آدھا گھنٹہ کروں گا, لمبا ہی ہو جاتا ہے بیان. یہ جو ملحد لوگ ہیں نا یہ بھی اعتراض کرتے ہیں بھائی جرم انسان سے تھوڑا ہو رہا ہے اور سزا ہمیشہ کی جہنم. ہمیشہ کی جہنم. ایک آدمی نے کفر کر لیا, ہمیشہ جہنم. بھائی سزا دے کے ختم کرو اس کو. تو خوب سمجھ لیں, جرم پہ جو سزا ملتی ہے اس میں جرم کی لینتھ نہیں دیکھی جاتی, ٹائم کتنا خرچ ہوا ہے, یا جرم کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ ایک جرم ہے یا دو جرم ہے. جرم کی کا ویٹ دیکھا جاتا ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے. صدر آیا آپ سے, یہ کسی ملک کا بادشاہ آیا, آپ نے جرم کیا کیا, ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. شاہی محل میں بیٹھے ہوئے ہو آپ, کوئی بادشاہ کو آپ نے کیا کر دیا, ایک تھپڑ لگایا. کیا آپ کو یہ سزا ملے گی کہ آپ کو بھی ایک تھپڑ لگے گا؟ بغاوت کا کیس چلے گا آپ کے اوپر. بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے چاقو سے گردن کاٹ دی اس کی, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کم سے کم جہاں سزا ہے نا عمر قید ہے. آپ کہیں میں نے تو 1 منٹ کا جرم کیا تھا, چاقو مارا تھا, مجھے 14 سال کے لیے جیل میں ڈالا جا رہا ہے. اور جتنی بڑی شخصیت کا قتل ہوگا نا, جیل کی سزا کی لمبائی اتنی ہی زیادہ ہوگی. دنیا میں سب سے بڑا جرم جو اللہ کے خلاف ہے نا وہ بغاوت ہے. بغاوت کا مطلب میں اللہ کو مانتا ہی نہیں, یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہوں, یا اللہ کو تو مانتا ہوں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, جیسے ماننے کا حق ہے ویسا نہیں. وہ ماننے کا حق کیا ہے کہ اللہ کی کتابیں, اللہ کے پیغمبر, تاکہ پتہ چلے اللہ کا مخلوق کے ساتھ ایک رشتہ ہے. آپ نے پیغمبروں کا انکار کر دیا تو پھر ایسے اللہ کے ماننے کا فائدہ کیا؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو اسلام نے 2 قسم کی خرابیاں بتائی ہیں. ایک نظریات کی خرابی, اتنی خرابی کہ اللہ کے باغی ہو جاؤ, اس کی بخشش نہیں ہے, اس کی ہمیشہ جہنم ہے. دوسری خرابی عملی, مانتے ہو اللہ کو, اللہ کی کتابوں کو, اللہ کے پیغمبروں کو, عملی طور پر گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں آپ سے. آنکھ میں ٹکا ہو گیا اس دن, سمجھ رہے ہو نا, غلط ہے, انٹیوں کو دیکھنا دیکھ لیا آپ نے. اللہ کو تو مانتے ہو آپ, قرآن کی اس آیت کو بھی مانتے ہو, یغضوا من ابصارہم, نظر کیا کرنی ہے, جھکانی ہے. یہ وہ جرم ہے جس میں اللہ کہتا ہے ہمیشہ کی جہنم بولو نہیں ہے. جتنا جرم ہے اتنی سزا ملے گی. اور اس میں توبہ کا دروازہ بھی ہے, ہو گیا توبہ استغفار کرو. اور اس میں اللہ نے یہ بھی رکھا کہ چلو بھائی بعض دفعہ دنیا میں ہی نمٹا دیتا ہوں. ایک صحابی کسی خاتون کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے, آگے سے سر ٹکرا گیا کسی ستون سے. وہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھ سے ایسے بدنظری ہوئی ہے اور ایسے سر ٹکرایا ہے. آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا. اللہ نے یہیں کیا کر دیا, نمٹا دیا معاملہ. سمجھ رہے ہو نا. تو اسی طرح
اور بھی بڑا کوئی جتنا بھی جرم ہو جائے نا، عملی طور پر مانتے ہو اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، باغی نہیں ہو، عملی طور پر کوتاہی ہو گئی، اس کوتاہی پہ اڑتے نہیں ہو، ہاں ہے نا، جو اڑتا ہے نا اپنے گناہ پہ وہ بھی باغیوں میں ہی شمار ہوتا ہے، ہاں نا کیا ہے نا، نہیں پڑھتا نماز تو نہیں پڑھتا نا، جاؤ فخر، یعنی اس کو فخر سے بتا رہے ہو، وہ بھی کافر ہے، سمجھ رہے ہو؟ تبھی تو میں کہتا ہوں جو لوگ یوٹیوب پہ اپنی گرل فرینڈ کو شو کر رہے ہیں نا، تمہیں بھنگی، تمہیں شوق ہے اگر گدے گھوڑے جیسی زندگی گزارنے کا، تو گناہ کو گناہ سمجھ کے تو کرو یار. دنیا میں جب تم اس کو لا رہے ہو، گھما رہے ہو، سب کو بتا رہے ہو، راتوں میں ہوٹل میں راتیں گزار رہے ہو، تم یہ شو کر رہے ہو کہ ہم باغی ہیں خدا کے، ہمیں اس جرم پہ کوئی ندامت بولو نہیں. ایک ہے جو منہ پہ کپڑا ڈال کے طوائف خانے جاتا ہے، وہ بھی مجرم ہے. ایک ہے جو طوائف کو ساتھ، وہ بھی گرل فرینڈ طوائف ہی تو ہے، کوئی فرق تھوڑی ہے اس میں. تبھی حدیث میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، جہار سے نکلا ہے بخاری کی حدیث، ہر امت قابل معافی ہے، لیکن جو گناہ اتراتے ہیں نا، دنیا کو بتا بتا کے گناہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے جب اس کو خود اپنے گناہ پہ شرمندگی نہیں ہے، یہ اپنی بخشش خود ہی نہیں چاہتا، تو میں کیوں کروں اس کی بخشش؟ تو باغیوں کے لیے معافی نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ گناہ ہو جائے چھپ کے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، اس میں بڑی ہے سزا ملے گی. بعض دفعہ یہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے سفارش کام آ جائے نبی کی، ملے ہی نہیں سزا. بعض دفعہ سزا زیادہ تھی، آدھی ملے، آدھی معاف ہو جائے اللہ کی. جیسے قیدیوں کو جیل ہوتی ہے، ملتی 14 سال کی سزا ہے، نکل 7 سال میں ہی آتے ہیں، اور ہمارے یہاں جانے سے پہلے ہی نکل آتے ہیں سسٹم کے تحت، سسٹم، بلکہ اور دوسروں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا خیر، ہمارا تو عجیب ہی سسٹم ہے نا، وہ تو اللہ ہی قیامت کے دن اللہ ہر چیز کا فیصلہ کرے گا، اس لیے زیادہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے تو فلانا، ابے جو جیسا ہے نا، یہ اصل آخرت ہے بھائی، اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے کتنی ٹینشن لی ہوگی فرعون کی، یار یہ انسان کا بچہ ہے، بچوں کو ذبح کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اب بنی اسرائیل کو ٹینشن ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ صبح و شام فرعون کو جلایا جاتا ہے آگ پہ، یہ تو قیامت سے پہلے ہے، اور اس کے بعد تو ہمیشہ کی آگ میں داخل کیا جائے گا. اب بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں یار یہ تو اب تو ترس آ رہا ہوگا بھائی، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ اب تو ترس آ رہا ہوگا شاید ان کو. تو اس لیے سزا ملے گی، جو گنہگار نافرمان ہے، باغی نہیں ہے، تو سزا کاٹ کے جنت میں چلا جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے اللہ معافی کر دیں، ویسے ہی معاف کر دیں، اور یہ بھی ممکن ہے دنیا میں کوئی سزا دے کے 2 چپٹ لگا کے تھوڑی سی سزا دیں تو ویسے ہی معاف ہو جائے. یہ جو بیماریاں انسان پر آتی ہیں، یہ تو گناہ کیا کرتی ہیں، دھوتی ہیں انسان کے. تو لیکن اب یہ نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے پیغمبر کی سفارش کام آ جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی تو ہو، کیونکہ اللہ نے دھمکی تو دی ہے گناہ گار کو بھی، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون، جو بھی گناہ کماتا ہے بدلہ ملے گا، اصل قانون یہی ہے. تو لیکن اس میں اللہ اگر کسی کو معاف کر دے تو پھر اللہ کی مرضی ہے. تو توبہ کرتے رہو اور بچنے کی کوشش کرتے رہو.